بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کائنات کا تمام تر حسن و جمال عبدالآباد تک آفتاب رسالت کے جلووں کی خیرات ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان تھے کہ انہوں نے حالت ایمان میں آقائے محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہ تھی۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دنیا و مافیہ کی ہر نعمت سے بڑھ کر عزیز تھا۔ وہ ہر وقت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ماہی بے آب کی طرح تڑپتے رہتے تھے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی لازوال عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی الفت میں گرفتار ہو گئے کہ گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا۔ کسی نے اپنے گھر کی ہر ایک چیز آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دی تو کسی نے آپ کی خاطر انگارے بھی زبان پر رکھوا لیے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو صحابہ کرام کے عشق رسول کی لازوال داستانیں بھی سنائیں گے جو یقیناً ایمان تازہ کر دیں گی، لہٰذا آپ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کتب احادیث اور سیر میں متعدد واقعات کا ذکر ہے جو انفرادی و اجتماعی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پیش آئے۔ وہ اس امر کی غمازی کرتے ہیں کہ اسیران جمال مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے زندگی پاتے تھے اور انہیں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لمحے کی جدائی بھی گوارا نہ تھی۔ وہ ایک دوسرے سے اقبال کی زبان میں یوں ہم نوا ہوتے تھے: بیائے ہمنشیں باہم بنا لیم، منو تو کشتہ شان جمالیم۔ میرے ساتھی آ مل کر روئیں، میں اور تو ایک ہی شان حسن و جمال کے کشتہ ہیں۔ ان مشتاقان دید کے دل میں ہر لمحہ یہ تمنا دھڑکتی رہتی تھی کہ ان کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ان سے جدا نہ ہو اور وہ صبح شام اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اپنے قلوب و اذہان کو راحت و سکون باہم پہنچاتے رہیں۔ ایسا کیوں نہ ہوتا کہ رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیرت و صورت میں ایسا یکتا و تنہا اور بے مثال بنایا تھا کہ کائنات رنگ و بو میں کوئی دوسرا اس کا ہمسر نہ تھا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ہی نہیں کہہ دیا تھا: کوئی مثل نہیں ڈھولندی، چپ کر مہر علی تھے جاں نہیں بولندی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اول تاخر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وانحانہ محبت کرتے تھے اور اسی محبت کا کرشمہ تھا کہ نہ انہیں اپنی جان کی پرواہ تھی نہ مال و اولاد کی۔ وہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز جانتے تھے۔ انہوں نے جس والہانہ عشق و محبت کا مظاہرہ کیا، انسانی تاریخ آج تک اس کی نظیر پیش نہ کر سکی اور نہ قیامت تک اس بے مثال محبت کے مظاہر دیکھنے ممکن ہوں گے۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ سورہ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: نبی فرما دیجئے، اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہے تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے رستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بلا شبہ آپ کی ذات ہی سب سے بڑھ کر محبت کی جانے کے قابل ہے۔ دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی سے عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ واقعات آپ لوگوں کی پیش خدمت ہے۔ صحابہ کرام کی محبت کے واقعات انتہائی قابل رشک ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جب مسلمان ہوئے اور اپنی شہادت کا برملا اعلان فرمایا تو کفار مکہ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو زخمی کر دیا، لیکن ان سب کے باوجود جب آپ کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنے سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں فرمائی، بلکہ انہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا اور جب تک آپ کی خبر نہ دی گئی اس وقت تک کوئی چیز استعمال نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام کو ایسی محبت تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک انہیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز تھی، اس لیے صحابہ کرام تکالیف خود برداشت کرتے، پریشانیاں خود اٹھا کر آپ کو راحت پہنچانے کی فکر میں رہتے۔ حضرت ابو دجانہ کا غزوہ احد میں حیرت انگیز طرز عمل۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو دجانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی خاطر اپنی پیٹھ کو تیروں کے لیے ڈھال بنا لیا تھا، یہاں تک کہ بہت سارے تیر ان کی پیٹھ پر لگے۔ عروہ ابن مسعود دثقفی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھا تو بے اختیار بول اٹھا کہ میں نے تو ایسا قیصر و کسرا کے دربار میں بھی نہیں دیکھا۔ اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ لکھی جائے تو اس کا پہلا باب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے رقم ہوگا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھتے تھے۔
رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں آپ نے ایک عاشق صادق کی طرح زندگی بسر کی اور یہ ثابت کیا کہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق ہیں۔ اگر بنظر غائر جائزہ لیا جائے تو ہمیشہ محبت کے راستوں میں ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت صف اول میں نمایاں نظر آئے گی۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب میں ان کی سوانح حیات کا ایک ایک ورق، ان کے دن اور ان کی راتوں کا ایک ایک لمحہ کھلی کتاب کی طرح امت مسلمہ کے لیے ہدایت و رشد کا سامان فراہم کرتا ہے۔ اس کی بہترین مثال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر پیش کی، جب آپ نے اپنا سارا مال و سامان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نثار کر کے عملاً یہ بات ثابت فرما دی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جان و مال حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات محبوب ترین ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں غزوہ تبوک کے موقع پر صدقے کا حکم دیا۔ اس وقت میرے پاس مال بھی بہت زیادہ تھا، میں نے سوچا کہ اگر آج میں ابو بکر سے آگے نکل گیا تو سمجھو کہ میں آگے نکل گیا، پس میں اپنا آدھا مال لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، اے عمر، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا، اتنا ہی مال اہل و عیال کے لیے چھوڑا ہے جتنا آپ کے پاس لے آیا۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سارا سامان لے آئے۔ رسول اللہ نے دریافت کیا، اے ابو بکر، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا بچایا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور رسول یعنی ان کی محبت ان کے لیے چھوڑایا ہوں۔ بس میں نے کہا، اے ابو بکر، میں آپ سے کسی چیز میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت عمر ایک دفعہ رات میں گشت کے لیے نکلے، اتفاقاً ایک گھر میں چراغ کی روشنی نظر آئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا اون بننے میں مصروف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں اشعار پڑھ رہی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رک گئے اور اس بڑھیا کے پاس بیٹھ گئے۔ اس بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت میں کئی اشعار پڑھے، جسے سن کر حضرت عمر رونے لگے۔ حضرت صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب کبھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیتے ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی اور بہت زیادہ رونے لگتے۔ یہی حال دیگر تابعین کرام کا بھی ہوتا۔ الغرض، آپ سے محبت کے بے شمار واقعات ہیں جن کا احاطہ انتہائی دشوار اور ناممکن ہے۔ اس مختصر سے مضمون میں صرف چند واقعات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ واقعات ہمارے لیے عشق نبوی میں اضافے کا ذریعہ بنے۔ ان واقعات کو پڑھ کر ہم بھی اپنے اندرون میں عشق نبوی کی شمع روشن کریں اور عشق کے حقیقی متقاضا اتباع نبی کا راستہ اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے اتباع کو اپنا نصب العین بنا لیں، اس لیے کہ دیگر تمام چیزیں ختم اور فنا ہونے والی ہیں، لیکن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایک ایسی عظیم اور بے بہا دولت ہے جس کو دوام ہی دوام ہے، بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ذات کے ساتھ مل جائے اس فانی ذات کو بھی بقا کی دولت سے معمور کر دیتا ہے۔ پھر اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے آسمان و زمین میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندرون میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرنے کی حتی المقدور صحیح و جد و جہد کرے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی صحیح فہم کرے۔ اس لیے علامہ عاقل حسامی نے فرمایا تھا، عاشق محمد ہے غیر کا نہیں عاقل، عشق مصطفیٰ باقی عشق غیر فانی ہے۔ دوستو، عشق ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو کسی کی معرفت کی آخری منزل ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے سے تعلق کے مختلف مدارج رکھتا ہے۔ کسی سے انسان کو صرف واقفیت ہوتی ہے، میل ملاقات نہیں ہوتی، صرف الیک سلیک ہوتی ہے، راہ و رسم نہیں ہوتی۔ کسی سے تعلق ہوتا ہے، دل میں جگہ نہیں ہوتی۔ کسی کا احترام ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی۔ کسی سے محبت ہوتی ہے تو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو جاتا ہے، اور جب یہ محبت عشق کی منزل حاصل کر لیتی ہے تو پھر محب کو سوائے محبوب کے ہر چیز ہیچ نظر آتی ہے، اور محب جمال محبوب کی تجلیات میں اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ اس کی اپنی ذات فنا ہو جاتی ہے اور اسے اپنے محبوب کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اس کی سوچوں کے دھارے بدل جاتے ہیں، اس کی گفتگو کے انداز نرالے ہوتے ہیں، اس کا ہر کام اتباع محبوب کی عملی تفسیر بن جاتا ہے۔ الغرض سوچتا ہے تو محبوب کے لیے، ذکر کرتا ہے تو محبوب کا۔ اس سے یہ بات بڑی اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ محبت اور اتباع کرنے کے لیے کسی شخصیت یا ہستی کا ہونا لازمی امر ہے، کیونکہ محبت اور عشق میں محب ادراک محبوب کے لیے تڑپتا رہتا ہے، وصل محبوب کے لیے اپنی ہر چیز محبوب کے نام پر قربان کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان خالق حقیقی کو اپنا محبوب بنا کر اس سے محبت کرنا چاہے
تو محبت کیسے کرے؟ کیونکہ وصل تو دور کی بات، خدا کی ذات تو ایسی نہیں جسے ادراک میں لایا جا سکے۔ تو قرآن نے اس سوال کے جواب میں بڑے احسن طریقے سے بیان کرتے ہوئے اطاعت رسول ہی کو اللہ کی محبت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا، آپ کا کلام، آپ کے شہر، جنگیں اور فتوحات، قیام اللیل، دعوت، تبلیغ و معراج، آپ کے صحابہ، آپ کی ازواج، اہل بیت، آپ کی ہجرت، اخلاق، غرض پوری زندگی قرآن نے بیان کر دی۔ کہیں آپ کی رضا میں اللہ کی رضا بتائی گئی۔ اگر آپ چادر لپیٹ لیں تو اللہ پاک یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کر مخاطب کرے۔ کفار کے تانوں پر انا اعطیناک الکوثر کی خوشخبری سنائے، کہیں شاہد، کہیں مبشر تو کہیں نذیر پکارا گیا۔ سراج منیر، رؤوف الرحیم جیسے القابات سے نوازا گیا۔ اللہ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کے سامنے بلند آواز سے بات کرے۔ انہیں روز محشر شفاعت کرنے والا بنایا گیا، ساقی کوثر اور مقام محمود سے نوازا گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں اس نے ایمان کی حلاوت پا لی۔ ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسری یہ کہ جس سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے، اور وہ شخص کہ جسے اللہ نے کفر سے بچا لیا ہو اور وہ اس کی طرف لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ گویا حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر حلاوت ایمانی کا پانا ناممکن ہے۔ اسی طرح خالی کھوکھلے دعووں سے سچا عاشق رسول نہیں بنا جا سکتا۔ حقیقی عاشق رسول تو وہی ہے جو آپ کے لائے ہوئے پیغام پر عمل پیرا ہو، آپ کی سنتوں کا اتباع کرے اور آپ کے ہر عمل کو عزیز جان سمجھے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ دوستو، ایک صحابی حضرت زید کا عجیب و غریب واقعہ ہے جس پر کفار نے بھی حیرت و استعجاب کا اظہار کیا ہے۔ جب حضرت زید کو تختہ دار پر چڑھایا جا رہا تھا تو اس موقع پر ابو سفیان نے کہا کہ اے زید، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اطمینان سے رہو اور تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ تختہ دار پر چڑھایا جائے؟ اس موقع پر حضرت زید نے ابو سفیان کو جو جواب دیا وہ سیرت کی کتابوں میں جلی عنوان و الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت زید نے فرمایا، قسم بخدا میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقام ہی پر رہیں اور انہیں کوئی کانٹا چبھ جائے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ حضرت زید کے اس جواب سے حواس باختہ ابو سفیان نے کہا، کوئی انسان کسی انسان سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ حضرت زید گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جتنی تکالیف ہو سکیں وہ سب برداشت کر لوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں کسی ادنا سی ادنا تکلیف کو گوارا نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبدربا جو صاحب اذان کے لقب سے مشہور تھے، اپنے باغ میں کام کر رہے تھے۔ اسی حالت میں ان کے صاحبزادے نے آ کر یہ اندوناک خبر سنائی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ عشق نبوی سے سرشار، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرمست یہ صحابی اس جاں خبر کی ضبط اور تاب نہ لا سکے۔ بے تابانہ فضا میں ہاتھ بلند ہوئے اور زبان سے یہ حسرتناک الفاظ نکلے، خداوند اب مجھے بینائی کی دولت سے محروم کر دے تاکہ یہ آنکھیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا کرتی تھیں اب کسی دوسرے کو نہ دیکھ سکے۔ مرد تو مرد تھے، انہیں تو آپ سے غائب درجے کی محبت تھی ہی، لیکن عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے سلسلے میں مردوں سے کہیں پیچھے نہیں تھیں، بلکہ عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے معاملے میں مردوں کے دوش بدوش قدم بقدم تھیں۔ ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ اس انصاری عورت کا ہے جو احد کے میدان کی طرف آپ کی شہادت کی خبر سن کر دوڑ رہی تھی۔ راستے میں کسی خبر دینے والے نے اس خاتون کو آگاہ کیا کہ تیرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، اس نے یہ خبر سنی انسنی کر دی اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ کسی نے اس خاتون کو دوبارہ مطلع کیا کہ تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس پر بھی اس نے کوئی توجہ نہ دی اور بڑھتی ہی رہی۔ پھر کسی نے اسے مطلع کیا کہ تمہارے باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، یہ سن کر بھی اس نے میدان احد کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھ چکی تو بے اختیار اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ہر مصیبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہیچ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر مصیبت کو ہم گوارا کر سکتے ہیں لیکن آپ کی شہادت کی خبر ہمیں گوارا نہیں۔ یہ تھا دور نبوت کی عورتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق، یہی وہ عشق ہے جس نے ان کی ذاتوں کو بقا نصیب فرمایا۔ حضرت عبیدہ بن حارث کو ایک مہم پر روانہ ہونے کا حکم ہوا تو وہ آپ کی محبت میں رو دیے۔ اہل مدینہ کے لیے وہ دن کس قدر بھاری ہوگا جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ مدینہ خالی ویران اور اجڑا اجڑا سا لگتا تھا۔
کئی صحابہ صدمے سے ہوش و آواز کھو بیٹھے، کئی جنگلوں میں نکل گئے تو بہت سے گمسم رہنے لگے۔ حضرت عمر جیسے مضبوط اعصاب کے مالک کا صدمے سے یہ حال تھا کہ تلوار کے لیے مسجد میں کھڑے ہو گئے کہ جو بھی آپ کے انتقال کا کہے گا اس کی گردن مار دوں گا۔ پھر حضرت ابو بکر کے سمجھانے پر غم سے زمین پر گر پڑے۔ حضرت فاطمہ آپ کے غم میں بالکل بجھ گئیں۔ آپ کے وصال کے بعد کسی نے انہیں ہنستا نہ دیکھا۔ عبداللہ بن زید کو جب آپ کے سانحہ ارتحال کی خبر ملی تو ان کے منہ سے یہ دعائیہ کلمات نکلے، اے اللہ میری بصارت لے لے کہ اب میں اپنے محبوب کے بعد کسی کو نہ دیکھوں۔ ان کے الفاظ بارگاہ الہی میں مقبول ہوئے۔ جس رات آپ کی تدفین ہوئی دوسرے روز حضرت بلال فجر کی اذان دینے لگے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے زار و قطار رونے لگے۔ حضرت عطاب بن اسید جو مکے کے والی تھے وصال کی خبر پر گھاٹی میں چلے گئے۔ حضرت سہیل بن عمرو ان کے پاس آئے اور کہا لوگوں میں چلیے ان سے بات کیجیے۔ حضرت عطاب کہنے لگے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے مجھ میں کلام کی طاقت نہیں رہی۔ ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں کہنے لگی کہ مجھے حضور اقدس کے حجرہ مبارکہ کی زیارت کروا دیجیے۔ ام المومنین نے حجرہ مبارکہ کھولا تو وہ خاتون روتی رہی اور روتے روتے روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ دوستو، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت براہ راست آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ بچوں میں سب سے پہلے دامن اسلام سے وابستہ ہونا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں لکھا گیا تھا۔ اس مقام پر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا ذکر ضروری ہے جس میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی لذت آفرین کیفیت کو بیان کر کے ثابت کر دیا کہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم سربلند رکھنا اور اطاعت مصطفیٰ کی قندیل دل میں روشن رکھنا ہی ایمان کی اساس ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا آپ صحابہ کرام کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے اموال اولاد آبا و اجداد اور امہات سے بھی زیادہ محبوب تھے، اور کسی پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے جو محبت ہوتی ہے ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی بڑھ کر محبوب تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواقع تلاش کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کی خوشبو انہیں بتا دیتی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف گئے ہیں۔ وہ آسانی سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراغ لگا لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی تابانیوں میں اپنی روح و جان کے ساتھ بھیگ جاتے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک دیہاتی حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا میں نے اس کے لیے زیادہ نماز روزے صدقے کا سامان تو نہیں کیا، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام لانے کے بعد کسی بات پر اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا اس بات پر وہ خوش ہوئے۔ کیسی عظیم اور خوش نصیب جماعت تھی۔ صحابہ کرام کے نزدیک تو اللہ کے رسول سے محبت، ان کا اتباع اور ان پر جان نچھاور کرنا ہی زندگی کا حاصل تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر نے گھر کا سارا سامان خدمت نبوی میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر نے گھر کا آدھا سامان اور حضرت عثمان نے 300 اونٹ مئے ساز و سامان آپ کی نظر کیے۔ حضرت عثمان کو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکہ بھیجا گیا تو قریش نے کہا آپ چاہیں تو عمرہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن وفا کے پیکر کا جواب تھا اگر 1 سال تک بھی عمرہ ملتوی کرنا پڑا تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ پھر اس منظر کا تصور کیجئے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود اہل مکہ کی طرف سے وفد کے قائد بنا کر بھیجے گئے، وہ حیرانی سے صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھتے رہے اور واپس جا کر قریش سے یوں مخاطب ہوئے اے اہل مکہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہانا کیسے ممکن ہے جبکہ ان کے صحابہ ان کے وضو کے بچے پانی تک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے؟ وہ اس پانی کے حصول کے لیے یوں گرتے ہیں جیسے باہم لڑ پڑیں گے۔ وہ آپ کے لعاب کو اپنے منہ پر مل لیتے ہیں اور تعظیم کا یہ حال ہے کہ آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ میں قیصر و کسریٰ کے یہاں بھی گیا ہوں، نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے، مگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں وہ کسی بادشاہ کو بھی اپنے محل میں حاصل نہیں۔ حضرت زید بن دسنا کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال بھی سامنے ہے۔ سولی دینے کی تیاری کی جا رہی ہے، زندگی ہر کسی کو پیاری ہے اور جب موت سامنے کھڑی ہو تو سبھی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، مگر آسمان نے عشق کا ایسا نظارہ کمی دیکھا ہے کہ خون کے پیاسے حضرت زید کے چاروں طرف کھڑے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا زید کیا تجھے پسند ہے کہ آج تیری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اور تو اپنے اہل و عیال میں ہوتا؟
حضرت زید نے جواباً کہا اللہ کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے اور پھر سولی پر لٹک گئے۔ حضرت ابو بکر تو تھے ہی سراپا عشق، اللہ تعالیٰ نے انہیں یار غار جیسے عظیم الشان فضیلت اور ثانی السنین جیسے لقب سے سرفراز فرمایا۔ ایک بار خانہ کعبہ میں اسلام کے اعلانیہ اظہار پر کفار ان پر اس طرح ٹوٹ پڑے کہ گویا جان ہی سے مار ڈالا۔ لوگوں کے مخاطب کرنے پر بھی جواب نہ دیتے کہ سخت بے ہوشی کی کیفیت طاری تھی۔ شام کے وقت ذرا ہوش آیا تو اس عاشق صادق کی زبان سے سب سے پہلے یہی الفاظ ادا ہوئے، مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گزری؟ والدہ کچھ کھلانے پر مصر تھی مگر وہ مسلسل اپنے محبوب کے متعلق پوچھے جا رہے تھے۔ کھانے پر زیادہ اصرار کیا تو فرمایا میں نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے جب تک خدمت نبوی میں حاضر نہ ہو جاؤں تب تک کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ رات ڈھلی تو والدہ اور بہن آپ کو سہارا دے کر چل پڑی، یہاں تک کہ دار ارقم میں آپ کے پاس پہنچا دیا۔ آپ نے جب اپنے عاشق کو اس حال میں دیکھا تو ان پر جھک پڑے اور بوسہ دیا۔ صدیق اکبر کی حالت دیکھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی۔ جنگ احد کے دن حضرت ابو دجانہ آپ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ پشت تیروں سے چھلنی ہو گئی مگر آگے سے نہ ہٹے۔ حضرت ابو طلحہ آپ کی طرف پھینکے جانے والے تیروں کو اپنے ہاتھوں پر روکتے رہے جس سے ہاتھ شل ہو گئے۔ اسی غزوے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خود کی کڑیاں رخسار اقدس میں گھس جانے کے سبب زخمی ہوا تو حضرت ابو سعید خدری کے والد حضرت ابو سنان آپ کے چہرہ عطر سے خون چوس کر نگل لیتے۔ ان سے کہا گیا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون پی رہے ہو۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا میرا خون ان کے خون کے ساتھ مل گیا، انہیں جہنم کی آگ نہ لگے گی۔ اسی جنگ میں جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑائی تو ایک انصاری عورت پردے میں مدینہ منورہ سے میدان احد کی طرف چل پڑی۔ راستے میں والد، بیٹے، خاوند اور بھائی کی شہادت کی اطلاع ملی لیکن وہ پھر بھی آگے بڑھتی رہی اور ہر بار یہی کہتی اللہ کے رسول کی کیا خبر ہے؟ جب آپ تک پہنچی تو فرمایا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جب آپ سلامت ہیں تو مجھے اپنے شہید ہونے والوں کی کوئی پرواہ نہیں، اب ہر مصیبت ہلکی اور آسان ہے۔ حضرت زیاد بن السکن کی سعادت کے بھی کیا ہی کہنے، میدان احد میں آپ کی حفاظت کرتے ہوئے شدید زخمی ہوئے، آخری سانسیں باقی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا زیاد کو میرے قریب لاؤ۔ آپ کے قریب پہنچے اور آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا، اسی حالت میں کہ رخسار آپ کے مبارک پاؤں کو چھو رہا تھا، جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔ بوقت ذبح ان کے زیر پائے ہے، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے۔ جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی صفیں سیدھی فرما رہے تھے۔ حضرت سواد بن حزیر صف سے باہر نکلے ہوئے تھے تو آپ نے تیر ان کے پیٹ میں چبوتے ہوئے فرمایا اے سواد سیدھے ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا آپ کے تیر چبھونے سے مجھے تکلیف ہوئی ہے لہٰذا مجھے بدلہ دیں۔ اس پر آپ نے اپنے جسم میں عطر سے کپڑا ہٹا دیا اور فرمایا لو اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد بدن مبارک سے چمٹ گئے اور بوسے لینے لگے۔ آپ کے پوچھنے پر کہ ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں لڑائی کا موقع آ گیا ہے، شاید میں شہید ہو جاؤں تو میں نے چاہا کہ آپ سے آخری ملاقات اس طرح ہو کہ میری کھال سے آپ کی کھال مل جائے۔ اس پر آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عباس کے گھر کے پرنالے کا پانی اس جگہ گرتا تھا جہاں سے حضرت عمر گزرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نئے کپڑے پہنے وہاں سے گزرے تو کپڑے ناپاک ہو گئے۔ آپ اس وقت خلیفہ تھے، حکم فرمایا پرنالے کو کھاڑ دیا جائے۔ پھر گھر گئے، دوسرے کپڑے پہن کر مسجد آئے اور جمعے کی نماز پڑھائی۔ حضرت عباس آپ کے پاس آئے اور کہا اللہ کی قسم یہ پرنالہ حضور نے لگایا تھا، آپ نے اسے اکھڑوا دیا۔ یہ سن کر آپ گھبرا گئے اور کہا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ میری کمر پر چڑھ کر یہ پرنالہ وہیں لگا دیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا تھا۔ حضرت عباس نے حضرت عمر کے دونوں کندھوں پر پاؤں رکھ کر وہیں پرنالہ لگا دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت فاقے کی نوبت آ گئی۔ حضرت علی کو معلوم ہوا تو کام کی تلاش میں نکلے تاکہ کھانے کا انتظام کر سکیں۔ ایک یہودی کے یہاں باغ میں پانی کے ڈول نکالنے کا کام مل گیا۔ آپ نے 17 ڈول نکالے اور ہر ڈول کے بدلے ایک کھجور طے تھی۔ یہودی نے تمام اقسام کی کھجوریں سامنے ڈھیر کر دیں تاکہ اپنی پسند کی کھجور لے سکیں۔ آپ نے 17 اجوا کھجوریں لیں اور خدمت اقدس میں پیش کر دیں۔ آپ نے دریافت فرمایا اے ابو الحسن یہ کھجوریں کہاں سے ملی؟ حضرت علی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ کے فاقے کی خبر ملی تو میں کام کی تلاش میں نکلا تاکہ کھانے کی کوئی چیز حاصل کر سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسا کیا؟ عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے فقر و فاقہ اس کی طرف سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے جتنی تیزی سے پانی کا ریلا ڈھلوان کی طرف آتا ہے۔ لہٰذا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بلا اور آزمائش کے لیے ڈھال تیار کر لے، یعنی صبر و قناعت کے لیے تیار رہے۔ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی اور تقرب کا حال یہ تھا کہ حدیث بات میں آتا ہے کہ غزوہ خیبر کے دوران
قلعہ صحبہ کے مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر انور رکھ کر استراحت فرما رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی نماز عصر ادا نہیں کی تھی۔ اس وقت چاہتے تو عرض کر دیتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر توقف فرمائے کہ میں عصر کی نماز پڑھ لوں، پھر حاضر خدمت ہو جاتا ہوں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی تھا، لیکن عقل کا کام تو بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہانے تلاش کرنا اور تنقید کرنا ہے۔ فرماتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل کا تو شیوا ہی تنقید ہے، جبکہ عشق آنکھیں بند کر کے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل سود و زیاں کے چکر میں الجھی رہتی ہے، جبکہ عشق بے خطر آگ میں کود کر اسے گل و گلزار میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عشق منزل کو پا لیتا ہے اور عقل گرد سفر میں گم ہو کر رہ جاتی ہے۔ بو الندر غبار ناقہ گم، دست رومی پردہ محمل گرفت۔ بو علی جو کہ عقل کی علامت ہے، محبوب کی اونٹنی کے غبار میں گم ہو گیا، جبکہ عشق کے نمائندے رومی نے ہاتھ آگے بڑھا کر محبوب کے کجاوے کو تھام لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقل قرباں کن ببیش مصطفیٰ کا مظہر بنتے ہوئے اپنی نماز محبوب کے آرام پر قربان کر دی، جس کے نتیجے میں اس کشتہ آتش عشق اور پیکر وفا کو وہ نماز نصیب ہوئی جو کائنات انسانیت میں کسی دوسرے کا مقدر نہ بن سکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کب سے موقع کے متلاشی تھے کہ انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اور قرب نصیب ہو۔ وہ ایسا نادر موقع کیوں کر ہاتھوں سے جانے دیتے؟ وہ تو زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے، نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے موقع غنیمت جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے لیے اپنی گود بچھا دی، جس پر آپ نے اپنا مبارک سر رکھا اور استراحت فرمانے لگے۔ اب نہ جیسا کہ ہم ابھی بتا چکے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اور نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ نماز عصر ادا ہوئی کہ نہیں، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خوش بختی کے کیف میں آفتاب نبوت کو تکے جا رہے تھے، اور اگر آفتاب جہاں تاب اپنی منزلیں طے کرتا ہوا غروب ہوتا جا رہا تھا۔ جب ان کی نظر ڈوبتے سورج پر پڑی تو چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہونے لگا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ کبھی نگاہ سورج پر ڈالتے اور کبھی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا پر، کبھی مائل بغروب سورج کو تکتے تو کبھی آفتاب رسالت کے طلوع کا منظر دیکھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سورج ڈوب چلا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو دیکھا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کا عالم میں محو گریاں ہیں۔ پوچھا کیا بات ہوئی؟ عرض کیا آقا میری نماز عصر رہ گئی ہے۔ فرمایا قضا پڑھ لو۔ انہوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جو زبان حال سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی غلامی میں نماز جائے اور قضا پڑھوں، اگر اس طرح نماز قضا پڑھوں تو پھر ادا کب پڑھوں گا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضا نہیں بلکہ نماز ادا ہی کرنا چاہتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دست اقدس دعا کے لیے بلند کر دیے اور عرض کیا اے اللہ، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا کہ اس کی نماز قضا ہو گئی، بس اس پر سورج کو پلٹا دے تاکہ اس کی نماز ادا ہو۔ نماز وقت پر ادا کرنا اللہ کی اطاعت ہے، لیکن یہاں تو نماز قضا ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قضا کو اللہ کی اطاعت قرار دے رہے تھے۔ کیا معاذ اللہ آرام اللہ پاک فرما رہا تھا؟ نہیں، وہ تو آرام سے پاک ہے۔ کیا نیند اللہ کی تھی؟ نہیں، وہ تو نیند سے بے باک ہے۔ آرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، نیند حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند پر قربان ہو گئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اللہ، علی تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے اطاعت کا مفہوم بھی واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گری جیسی بھی ہو رب کی اطاعت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف تھے، اس لیے ان کی قضا بھی اطاعت الہی قرار پائی۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی امت نے اپنے نبی سے اتنی محبت نہیں کی جس قدر مسلمانوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کو ٹوٹ کر چاہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیض یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آج تک ملت اسلامیہ کی تاریخ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہر سے مالا مال ہے۔ صدیوں بعد آنے والے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ اپنے جان و مال اور اہل و عیال سے بڑھ کر چاہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تمام تر محبتوں کا مرکز و محور جانا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ اتنا پیارا اور اتنا حسین ہے
کہ اس کے سنتے ہی ہر نگاہ فرت تعظیم و ادب سے جھک جاتی ہے، ہر سر تسلیم میں خم ہو جاتا ہے اور زبان پر درود و سلام کے زمزمے جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی و مفہوم بھی اس کے ظاہر کی طرح کس قدر حسین اور دلاویز ہے۔ صرف نام کے لغوی معنی سے ہی نام والے کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اس کا سادہ سا مفہوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جس کی اپنے اوصاف کی بنا پر انتہائی محبت اور تسلسل سے اتنی تعریف و توصیف کی گئی ہو کہ اس سے زیادہ ممکن ہی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و مطہر حیثیت محض ایک ہادی و راہبر کی ہی نہیں بلکہ ایک مسلمان کا مرکز محبت بھی ہے۔ اس والہانہ محبت عقیدت و ارادت کا نام ہی ایمان ہے اور اس کے بغیر ایمان کی تکمیل ممکن ہی نہیں۔ جس دل میں آپ کی محبت نہیں وہ پتھر کا ایک بے حس ٹکڑا تو ہو سکتا ہے مگر دل نہیں۔ محبت بھی وہ جس کے آگے تمام محبتیں ہیچ ہیں۔ اس محبت کا سبب وہ دعوت حق ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی اپنی ذات اس کا عملی پیکر تھی اور جس کے عملی نمونے اسوہ حسنہ کے سانچے میں حیات انسانی کو ڈھالا جانا مقصود تھا۔ بلا شبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت و عقیدت ہر مسلمان کا جزو ایمان ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لب گوہر بہار سے نکلے ہوئے یہ الفاظ اتنی جامعیت کے حامل ہیں کہ محبت کے سارے قرینے اس میں سمٹ آتے ہیں اور عشق اپنے کمال پہ دکھائی دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضرات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس انداز میں محبت کرتے تھے؟ ارشاد ہوا، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے مال کو ٹھوکر مار دیتے تھے، ہماری اولاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہو جاتی تھی۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والدین کی محبت دم توڑتی نظر آتی تھی۔ کسی پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے جو محبت ہوتی ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہی جذبہ شوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے، جس نے وقت کے بہتے دھارے موڑ دیے۔ حافظ مظہر الدین ان الفاظ میں محو ثنا ہے، پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، اس کو میسر نہیں سوز و گداز سے سجود۔ قلب کا سوز اور دل کا گداز عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا رہین منت ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت و تعلق نہ ہو تو سوز کہاں اور تڑپ کیسے؟ خاکم بدہن محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی نفی کرنے کے بعد سوز و گداز کہاں سے مل سکتا ہے؟ یہ تڑپ یہ تپش کہاں سے میسر آ سکتی ہے؟ آنکھوں میں ان آنسوؤں کے خزینے کہاں سے آ سکتے ہیں جن کی رحمت پروردگار ہی خریدار ہوتی ہے؟ جلال کبریائی میں سوز نہیں، اس لیے کہ سوز عجز کا حصہ ہے اور رب علیل عجز سے ماورا ہے۔ سوز کا مخزن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی کا دل ہے، یہ یہیں سے ملا ہے اور یہیں سے ملے گا۔ جن لوگوں نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں کے آئینے سے دیکھا، انہیں چاندنی راتوں میں چکور کی سی مستیاں بھی ملیں گی اور محبت کی سرشاریاں بھی۔ ابو جہل کی میراث کی حامل نگاہوں پر ہمیشہ لا علمی کا پردہ پڑا رہا، ان کی جرح و قضا کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قیل و قال کو تو محبت ہی ختم کر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بحث و تمہیز کا نہیں محبت کا تقاضا کرتی ہے اور کوچہ محبت تکرار نہیں پیار چاہتا ہے۔ محبت جب دل میں جاگزی ہو جاتی ہے تو حسن و قبا کی گنجائش نہیں رہتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو کیفیت گزرتی تھی اس کے بارے میں وہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ نبوی میں عرض گزاری، جب میں آپ کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوں تو تمام غم بھول جاتا ہوں اور دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، بس مجھے تمام اشیاء کائنات کی تخلیق کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی تخلیق پانی سے کی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی کو بھی آقا و مولا کی ایک لمحے کی جدائی گوارا نہ تھی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے نظروں سے اوجھل ہوتے تو بے چین ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے۔ ایک دن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کی محفل میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ان کے درمیان سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ واپسی میں ذرا تاخیر ہو گئی تو غلامان مصطفیٰ کے چہرے مرجھا گئے۔ وہ پریشان ہوئے کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کی نسبت زیادہ مضطرب تھے۔ جب انتظار کی گھڑیاں طویل ہو گئیں تو وہ سب تلاش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے ایک باغ تک جا پہنچے، کوشش کے باوجود باغ کا دروازہ کہیں نظر نہ آیا۔ ایک چھوٹی سی نالی باغ میں داخل ہو رہی تھی، باقی تو باہر ٹھہر گئے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمٹتے سمٹاتے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر جان میں جان آئی۔ حضور نے انہیں اچانک اپنے درمیان پا کر پوچھا، ابو ہریرہ تم یہاں؟ جی آقا، غلام حاضر ہے، کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا،
وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہمارے درمیان سے اٹھائے تھے، واپسی میں دیر ہو گئی تو ہمیں اضطراب نے آ گھیرا، چنانچہ ہم آپ کی تلاش میں نکل پڑے، اور چونکہ باغ میں داخل ہونے کا کوئی دروازہ نہ تھا اس لیے میں ایک نالی کے ذریعے سمٹ سمٹا کر باغ کے اندر آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جانثار بھی میرے پیچھے تھے اور وہ باہر کھڑے ہیں۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگوں، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے، اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے عالم وارفتگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا، کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے بہر ملاقات حاضر ہوا ہے، یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پر انوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کی جائے، جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آج سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال کو انکار کا یارہ نہ تھا، چنانچہ اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ بات کی کیفیات کا حال کتب سیر میں یوں بیان ہوا ہے، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے، گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ، حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رقت و گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترانہ عشق قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ ابو عمارہ ان کی کنیت تھی اور وہ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2-4 سال بڑے تھے۔ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے انہیں بھی دودھ پلایا تھا، اس حوالے سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ اسلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے تو تحریک اسلامی کے اراکین کو ایک ولولہ تازہ عطا ہوا۔ آپ کے مشرف با اسلام ہونے کا واقعہ بڑا ہی ایمان افروز ہے، جس سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقگوئی، جرت اور بے باکی کا پتہ چلتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داعی اعظم کی حیثیت سے فریضہ تبلیغ سر انجام دیتے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے، لیکن کفار و مشرکین مکہ کی اکثریت نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق پر کان نہیں دھرتی تھی، بلکہ انہوں نے شہر مکہ کو قریہ جبر بنا رکھا تھا اور مسلمانوں پر جو اقلیت میں تھے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف دشنام ترازیوں اور تان و تشنی کا ہدف بنایا جاتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے تک بنائے جا رہے تھے۔ پورے مکہ کی فضا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کی پیاسی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شرف اسلام سے محروم تھے۔ وہ شمشیر زنی، تیر اندازی اور شکار و تفریح کے مشاغل میں اس قدر مشغول تھے کہ دعوت اسلام پر غور کرنے کی فرصت ہی نہ مل سکی۔ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوہ صفا یا ایک روایت کے مطابق
حجون کے مقام سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین حق کی طرف بلا رہے تھے کہ ابو جہل بھی ادھر آ نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ بدبخت اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہذیان بکنے لگا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اقدس پر ایک بھی شکن نمودار نہ ہوئی۔ ابو جہل گالیاں بکتا رہا، حروف ناروا اس کی گندی زبان سے کانٹوں کی طرح گرتے رہے۔ اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اذیت کا نشانہ بھی بنایا، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اقدس پر حرف شکوہ تک نہ آیا۔ آپ خاموش رہے اور اس کی ہرزہ رسائی اور زیر رسانی پر کمال صبر و تحمل سے کام لیا۔ ایک عورت اپنے گھر میں بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے لوٹے تو اس خاتون سے رہا نہ گیا اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی کہ کاش آپ تھوڑی دیر پہلے یہاں ہوتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے سے کتنا برا سلوک کیا ہے، انہوں نے گالیاں دی اور ان پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر طیش میں آ گئے، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور کہنے لگے ابو جہل کی یہ جرت کہ اس نے میرے بھتیجے محمد پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے خانہ کعبہ میں پہنچے اور ابو جہل کو دیکھا کہ کفار و مشرکین کے ایک مجلس میں بیٹھا لافزنی کر رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو جہل کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے اور اس کی دریدہ دہنی اور شرارت کی سزا دینے کے لیے اپنی کمان اس کے سر پر دے ماری، جس سے اس بدبخت شاتم رسول کا سر پھٹ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا اور کہا ابو جہل تیری یہ ہمت کہ میرے بھتیجے محمد کو گالی دے اور ان سے بدسلوکی کرے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باطن نور ایمان سے روشن ہو گیا اور ان کے مقدر کا ستارہ اوج ثریا پر چمکنے لگا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں غیرت ایمانی کا چراغ بن کر جل اٹھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل سے کہنے لگے کیا تو میرے بھتیجے محمد کو گالیاں دیتا ہے؟ میں بھی ان کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ فرماتے ہیں۔ میرا راستہ روک سکتے ہو تو روک کر دیکھو۔ اور پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے کے لیے آ رہے تھے تو اصحاب رسول کو تردد ہوا، لیکن جانثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اعتماد سے گویا ہوئے کوئی بات نہیں، عمر آتا ہے تو اسے آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر برے ارادے سے آیا ہے تو اس کی تلواری سے اس کا سر قلم کر دوں۔ یوں تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو اور تمنا ہر صحابی رسول کے دل میں اسی طرح بسی ہوئی تھی کہ ان کی زندگی کا کوئی لمحہ اس سے خالی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سکون کی دولت نصیب ہوتی اور معرفت اعلیٰ کے دریچے ان پر روشن ہو جاتے۔ ان کے دل کی دھڑکن میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اس درجہ سما گئی تھی کہ اگر کچھ عرصے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار میسر نہ آتا تو وہ بے قرار ہو جاتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی اسیران حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے ادب سے لیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے عظیم باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے محبت رسول کا پیکر اتم بن گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے اسے یاد کر لیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و احوال کا پورا ریکارڈ رکھتے۔ اتباع سنت میں جس جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہوتی وہیں پہ سجدہ ریز ہوتے۔ سفر کے لیے وہ راستے اختیار کرتے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہوتا اور ہر سال حج ادا کرتے اور وقوف عرفہ کے وقت اس جگہ ٹھہرتے جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا ہوتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رو پڑتے اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانوں پر گزرتے آنکھیں بند کر لیتے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ ان کا پاؤں سن ہو گیا۔ میں نے تجویز پیش کی جو ہستی آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کا نام لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کو پکارتے ہوئے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرمائیے۔ دوسرے ہی لمحے ان کا پاؤں ٹھیک ہو چکا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ کتب تاریخ و سیر میں تفصیل سے درج ہے۔ آتش پرستی سے توبہ کر کے عیسائیت کے دامن سے وابستہ ہوئے پادریوں اور راہبوں سے حصول علم کا سلسلہ بھی جاری رہا، لیکن کہیں بھی دل کو اطمینان حاصل نہ ہوا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے کچھ عرصہ غموریہ کے پادری کے ہاں بھی اس کی خدمت میں گزارا۔ غموریہ کا پادری الہامی کتب کا ایک جید عالم تھا۔ اس کا آخری وقت آیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں۔ اس عالم نے بتایا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب ہے،
یہ نبی دین ابراہیمی کے دائی ہوں گے۔ اور پھر غموریہ کے اس پادری نے مدینہ منورہ کی تمام نشانیاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے کھجوروں کے جھنڈ والے اس شہر دل نواز میں سکونت پذیر ہوں گے۔ عیسائی پادری نے اللہ کے اس نبی کے بارے میں بتایا کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، البتہ ہدیہ قبول کر لیں گے، اور یہ کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ پادری اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ تلاش حق کے مسافر نے غموریہ کو خدا حافظ کہا اور سلمان فارسی شہر نبی کی تلاش میں نکل پڑے۔ سفر کے دوران حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند تاجروں کے ہتھے چڑھ گئے، لیکن تلاش حق کے مسافر کے دل میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تڑپ ذرا بھی کم نہ ہوئی، بلکہ آتش شوق اور بھی تیز ہو گئی۔ یہ تاجر انہیں مکہ لے آئے، جس کی سرزمین نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد پاک ہونے کا اعزاز حاصل کر چکی تھی۔ تاجروں نے حضرت سلمان فارسی کو اپنا غلام ظاہر کیا اور انہیں مدینہ، جو اس وقت یثرب تھا، کہ بنی قریظہ کے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ انہوں نے یہودی کی غلامی قبول کر لی۔ یہودی آقا کے ساتھ جب وہ یثرب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو گویا اپنی منزل کو پا لیا۔ غموریہ کے پادری نے یثرب کے بارے میں انہیں جو نشانیاں بتائی تھیں، وہ تمام نشانیاں حضرت سلمان فارسی نے دیکھ لیں۔ وہ ہر ایک سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں پوچھتے رہتے، لیکن ابھی تک قسمت کا ستارہ اوج ثریہ پر نہ چمک پایا تھا، اور وہ بے خبر تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے اس شہر خنک میں تشریف لانے والے ہیں۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے یہودی مالک کے کھجوروں کے باغ میں کھجور کے ایک درخت پر چڑھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے یہودی مالک کو کسی سے باتیں کرتے ہوئے سنا کہ مکے سے ہجرت کر کے قبا میں آنے والی ہستی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی دائی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مچل اٹھا اور تلاش حق کے مسافر کی صعوبتیں لمحہ مسرت میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ وہ ایک تشتری میں تازہ کھجوریں سجا کر والی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں یہ فرما کر واپس کر دیں کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے۔ غموریہ کے پادری کی بتائی بھی ایک نشانی سچ ثابت ہو چکی تھی۔ دوسرے دن پھر ایک خان میں تازہ کھجوریں سجائیں اور کھجوروں کا خان لے کر رسول ذی حشم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یہ ہدیہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ قبول فرما لیا اور کھجوریں اپنے صحابہ میں تقسیم فرما دی۔ دو نشانیوں کی تصدیق ہو چکی تھی، اب مہر نبوت کی زیارت باقی رہ گئی تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ایک جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لائے اور ایک جگہ جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف بے تابانہ نگاہیں لگائے بیٹھے تھے۔ آقا کائنات نے نور نبوت سے دیکھ لیا کہ سلمان کیوں بے قراری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ مخبر صادق نے ازراہ محبت اپنی پشت انور سے پردہ ہٹا لیا کہ مہر نبوت کے دیدار کا طالب اپنے من کی مراد پالے۔ پھر کیا تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ہی بدل گئی۔ تصویر حیرت بن کے آگے بڑے، فرط محبت سے مہر نبوت کو چوم لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ہمیشہ کے لیے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئے۔ سلطان اشاق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ایک زاہد فوراً ہی جواب دے گا کہ مجھے اللہ کی ذات سے زیادہ محبت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ محبت اس کے نزدیک شرک ہوگا۔ مگر قبلہ عاشقاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ محبت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہم بھی یہیں موجود تھے اور اللہ بھی، نہ اس نے ہم کو پوچھا نہ ہم نے اسے پہچانا۔ اب جو اللہ کا رسول آ گیا تو ہم نے اللہ کو پہچان لیا اور اللہ نے ہمیں چن لیا۔ حضرت سیدنا سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شدید زخمی ہو گئے۔ 12 نیزے ان کے جسم کے آر پار ہوئے۔ تلوار اور تیر کے زخم جو اس کے علاوہ تھے 70 کے لگ بھگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں سے فرمایا کہ سعد بن ربی کی خبر کون لائے گا؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں شہیدوں کے درمیان شدید زخمی حالت میں پایا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس پر انہوں نے اپنا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میرا سلام پیش کرنا اور کہنا کہ مجھے نیزے کے 12 زخم لگے ہیں اور میں نے اپنے مقابل کے جسم سے نیزہ آر پار کر دیا ہے۔ اپنے لوگوں سے کہنا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہوا اور تم میں سے ایک فرد بھی زندہ بچا تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ان کا کوئی بھی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔
یہ ان کا جذبہ جانثاری تھا کہ بدن زخموں سے چور ہے اور زندہ بچ جانے کی کوئی امید نہیں، مگر پھر بھی تصور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میں کھوئے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں نہ صرف فکر مند ہے بلکہ اپنی قوم کو پیغام بھی دے رہے ہیں کہ خبردار اسی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہنا۔ سبحان اللہ، یہ تھا صحابہ کرام کا لازوال عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں آپ کا سچا عشق نصیب کرے، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔